فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 30واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور عنوان وہی ہے 25واں عنوان، اور صفحہ نمبر 203 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فرقوں کا عرفانی عقیدہ قدیم مصری لوگوں کے اویزیرلس سے متعلق عقیدے سے مشابہ ہے۔ یہ لوگ متعدد خداؤں کے قائل تھے، لیکن آمون را کو دوسرے خداؤں سے برتر خیال کرتے تھے اور مختصراً اسے آمون کہتے تھے۔ مصریوں کے عقیدے کے مطابق آمون خداؤں کا خدا تھا، لیکن اویزیرلس جو موت کا خدا تھا، اس کے باوجود کہ وہ آمون کے ماتحتوں میں سے تھا، خداؤں کے خدا سے زیادہ مقتدر تھا اور خداؤں کے خدا سے برتر کام کرتا تھا، اور اس کی قدرت اس قدر تھی کہ وہ آمون کو موت کی دھمکی دیتا تھا اور آمون بھی اس کی دھمکی کے سامنے جھک جاتا تھا، حالانکہ خداؤں کے خدا کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے تھی کہ سب اس کے سامنے سرنگوں ہوتے۔ امام جعفر صادق شیعہ مذہب میں متعدد فرقے پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، اگرچہ آپ کے بعد کئی عرفانی فرقے وجود میں آئے، لیکن ان میں سے کسی نے شیعہ مذہب کے اصول کی مخالفت نہیں کی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیعوں کے درمیان پیدا ہونے والے عرفانی فرقے نے شیعہ نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا یہ کہا ہو کہ وہ اس مذہب کے ائمہ کے معتقد نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسماعیلیہ فرقہ بھی یہ ایک مذہبی فرقہ ہے، نہ کہ عرفانی، جو امام جعفر صادق تک شیعوں کے تمام ائمہ کو برحق سمجھتا ہے۔ شروع میں اسماعیلی فرقے کی مذہبی ثقافت کی بنیاد جعفری مذہب کی ثقافت پر تھی، لیکن بعد میں جب اس فرقے میں توسیع ہوئی تو یہ چند مذہبی ثقافتی مکاتب میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد کے ادوار میں حسب و جاہ و مال کی وجہ سے اسماعیلیوں میں تفرقہ پڑ گیا۔ یہ تفرقہ اسماعیلیوں میں بدعات رائج ہونے کا سبب بنا، وگرنہ اسماعیلیوں کی پہلی قوت جو بعد میں چند فرقوں میں بٹ گئی، اس کا تعلق امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت سے تھا۔ فاطمی خلفاء جنہوں نے 627 سال حکومت کی، انہوں نے امام جعفر صادق کی مذہبی ثقافت سے طاقت حاصل کی۔ پہلا فاطمی خلیفہ عبید اللہ تھا، جو شام میں شیعوں کا پیشوا شمار ہوتا تھا، اور اس نے 3 صدی ہجری کے دوسرے 50 سالوں میں عباسی خلفاء کی مانند اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا۔ اس نے بعد میں لیبیا پر قبضہ کیا اور اسے اپنی خلافت کا مرکز قرار دیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ فاطمیوں کی خلافت ایک مقامی حکومت تھی، جبکہ فاطمی شیعہ ایک شہنشاہیت وجود میں لائے تھے۔ عبید اللہ کے جانشینوں نے آہستہ آہستہ جنوبی اٹلی میں واقع جزیرہ سسلی اور حجاز کے مغربی حصے فلسطین، شام اور مصر پر قبضہ جما لیا۔ اس طرح قاہرہ شہر فاطمیوں کی شہنشاہیت کا دارالحکومت بن گیا، لیکن فاطمیوں نے بدعت ایجاد کی اور چھٹا فاطمی خلیفہ الحکیم 4 صدی ہجری کے دوسرے حصے کے دوران سختی سے
عرفان میں مشغول ہو گیا، لیکن یہ امام جعفر صادق کا عرفان نہیں بلکہ وہ عرفان تھا جس میں وحدت وجود کا عقیدہ تھا۔ وحدت وجود کے عرفانی عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مکتب کے پیروکار کو عارف کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم کہیں کہ خدا نے دنیا کو تخلیق کیا تو لازمی بات ہے کہ کسی نے خدا کو بھی تخلیق کیا ہوگا، اور اس طرح وہ بھی دوسری مخلوق شمار ہوتی ہے، اور یہ چکر اور تسلسل ہرگز ختم نہیں ہوتا، اور ہر خالق جس نے کسی چیز کو خلق کیا ضرور اسے بھی کسی دوسرے نے تخلیق کیا ہے۔ خدا کی شناخت کے معاملے میں یہ مشکل صرف اس صورت میں حل ہوتی ہے کہ خالق و مخلوق کی وحدت کا اقرار کیا جائے، اور جب اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خدا اور بشمول انسان کے جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے ایک ہی ہے، اس صورت میں یہ سوال پیش نہیں آتا کہ خدا کو کس نے خلق کیا ہے۔ چھٹا فاطمی خلیفہ عرفان میں کثرت مبالغہ کی وجہ سے اس فکر میں پڑ گیا کہ اپنے آپ کو خدا کہلوائے اور لوگوں سے کہے کہ وہ خداوند ہے۔ اس ضمن میں ایک افسانہ بھی ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس افسانے کو قدیم مصر کے فراعنہ میں سے کسی ایک سے منسوب کیا ہے، جبکہ یہ افسانہ الحکیم سے مربوط ہے۔ مختصراً اس طرح ہے کہ جب الحکیم نے خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا تو اس کے وزیر نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ لوگ تمہاری ربوبیت کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن الحکیم نے کہا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور لوگوں کو بھی اسے خدا کہنا چاہیے۔ وزیر نے کہا پس تم حکم دو کہ لوگ گندم کی بجائے باقلا دال کی ایک قسم کاشت کریں تاکہ سب کی اصلی غذا گندم کے بجائے باقلا ہو۔ الحکیم نے بھی قدغن لگائی کہ اب کسان باقلا کاشت کریں گے، گندم کاشت نہیں کریں گے۔ 7 سال بعد جب وزیر ایک پل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹے قد والا شخص ایک بڑے قد والے شخص سے لڑ رہا ہے۔ وزیر ان دونوں کے قریب گیا اور انہیں چھڑوا کر جھگڑے کا سبب دریافت کیا۔ چھوٹے قد والے شخص نے کہا اس شخص نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ وزیر نے بڑے قد والے شخص سے پوچھا کیا واقعی تو نے اس شخص کے بیٹے کو مار ڈالا ہے؟ اس شخص نے ایک نال اپنی جیب سے نکالا اور کہا کہ میں نے یہ نال گلی میں سے پایا ہے، میرا خیال ہے کہ میں ایک گھوڑا خریدوں گا اور اس نال کو اس کے سم میں نصب کروں گا اور اس گھوڑے کی باک کو اس دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ باندھوں گا۔ چھوٹے قد والے شخص نے کہا یہ دروازہ میرا ہے اور یہاں میرا گھر ہے اور میرا ارادہ ہے کہ شادی کروں گا، پھر میرا بیٹا ہوگا۔ بیٹا جب کھیلنے کے لیے گلی میں نکلے گا تو اس دروازے سے بندھا اس شخص کا گھوڑا اسے لات مار کر مار دے گا۔ اس طرح یہ چھوٹے قد والا شخص دوبارہ بڑے قد والے شخص پر برس پڑا۔ وزیر نے ان دونوں کو اپنے حال پر چھوڑا اور الحکیم کے پاس جا کر کہا کہ اب تم خدائی کا دعویٰ کر سکتے ہو کیونکہ لوگوں نے 7 سال تک گندم نہیں کھائی، لہٰذا اب ان کی عقل زائل ہو گئی ہے۔ جو بات اس روایت کے افسانہ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے وہ عقل پر باقلا کا منفی اثر ہے جس میں صحت نہیں ہے، کیونکہ باقلا زیادہ کھانے سے ممکن ہے صحت پر برا اثر پڑے، لیکن اس سے عقل زائل نہیں ہوتی۔ الحکیم نے خدائی دعویٰ کیا اور اگر اس سے کسی نے دلیل چاہی تو جواب دیا کہ خداوند کائنات و مخلوق ایک ہی ہیں اور چونکہ میری خالق کے ساتھ وحدت ہے لہٰذا میں خدا ہوں اور آپ کو میری پرستش کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلیفہ کو خدائی دعویٰ کرنے کی پاداش میں قتل کرنے کے لیے مصر پر یلغار کی اور قاہرہ پر قبضہ کر لیا، لیکن الحکیم کے خدائی دعویٰ کرنے کے زمانے اور صلاح الدین ایوبی کے مصر میں داخلے کے زمانے میں
151 سال کا فاصلہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی الحکیم کے دعوے کرنے کے 151 سال بعد قاہرہ میں وارد ہوا، لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ فاطمیوں کی خلافت کی مشینری کا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صفایا ہوا۔ الحکیم ربوبیت کا دعویٰ کرنے کے لیے چند مراحل سے گزرا۔ پہلے مرحلے میں اس نے وہی کچھ کیا جو اس کے ہم مسلک عرفا کہتے تھے۔ اس نے یہ اظہار کیا کہ خالق و مخلوق ایک ہی ہے اور اس نے اس مرحلے سے تجاوز نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس نے محسوس کیا ہے کہ خداوند نے اس کے اندر حلول کیا ہے، اور یہ اس کے بقول کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ تمام مخلوقات میں موجود ہے، لہٰذا وہ اس میں بھی ہے۔ الحکیم نے آج کے شہرت طلب لوگوں کے رسم کے مطابق اپنے آپ کو مشہور کرنے کی غرض سے پروپیگنڈے کے لیے مصر، شام، فلسطین اور ان تمام ممالک میں جو فاطمیوں کے قلمرو میں آتے تھے، ایک گروہ کو مامور کر دیا اور کہا کہ خدا نے خلیفہ میں حلول کیا ہے۔ یہ مہم چوتھی صدی ہجری کے دوسرے 50 سالوں کے دوران چلائی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی ممالک میں تصوف اور عرفان کے مسالک میں مشائخ اور اقطاب سے ہر زمانے سے زیادہ عقیدت پائی جاتی تھی۔ چوتھی صدی ہجری اسلامی ممالک میں علمی ترقی کی صدی ہے، لیکن اس علمی ترقی کے ساتھ ساتھ اقطاب و مشائخ سے عقیدت میں بھی توسیع ہوئی۔ یا تعلیم یافتہ لوگ بھی تصوف اور عرفان کے فرقوں سے وابستہ ہو رہے تھے۔ اس زمانے کا تقاضا تھا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی عرفانی یا تصوف کے فرقے سے وابستہ ہوتا کہ دوسرے لوگوں سے پسماندہ نہ رہ جائے۔ اس وقت یہ تصور تھا کہ اگر کوئی کسی عرفانی یا تصوف کے فرقے سے وابستہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے کی چال نہیں چلا، یعنی بے مرشد ہے۔ اس کے علاوہ جو باتیں اس زمانے کے لحاظ سے ضروری تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو کوئی تصوف یا عرفان کے ایک فرقے کی رہبری کا دعویٰ کرتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے پاس کرامت بھی ہوتی اور اس کے پیروکار اس سے غیر معمولی باتیں دیکھیں، اور غیر معمولی باتیں تاریخی صورت میں نقل ہوتی تھیں، اور اس سے مسلسل ایسی باتیں ہوتی رہی تھیں، اور کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ اس نے ایک پیر یا قطب میں کوئی غیر معمولی بات پائی ہے، بلکہ یہ کہتا تھا کہ اس نے گزشتہ زمانے میں اس طرح کیا تھا۔ لیکن چونکہ اکثر اقطاب اور مشائخ پرہیزگار اشخاص تھے، جب ان کے پیروکار ان سے منسوب غیر معمولی باتیں سنتے تو اگرچہ وہ آنکھوں سے نہ بھی دیکھتے تو بھی قبول کر لیتے تھے۔ ایک ایسے دور میں جب مختلف فرقوں کے مرشدوں کا کرامات دکھانا ایک عام بات تھی، لوگوں نے جب سنا کہ خداوند نے خلیفہ میں حلول کیا ہے تو لوگ زیادہ حیران نہیں ہوئے۔ اس کے بعد فاطمی خلیفہ ربوبیت کے آخری مرحلے میں داخل ہوا اور علی اعلان کہا کہ وہ خدا ہے اور لوگوں کو اس کی پرستش کرنا چاہیے۔ پہلے اور دوسرے مرحلے میں جو کچھ الحکیم نے کہا وہ اس زمانے کے عارفوں کے نظریات کے مطابق تھا اور اس کی بنیاد وحدت وجود پر تھی، لیکن جب الحکیم نے کہا کہ وہ خدا ہے اور لوگوں کو اس کی عبادت کرنا چاہیے تو لوگ حیران رہ گئے اور نقادوں کی زبان کھل گئی۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ الحکیم اور سارے فاطمی خلفاء شیعہ تھے، اور شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ 8 صفات ثبوتیہ رکھتا ہے اور 8 منفی صفات رکھتا ہے، جنہیں صفات سبیلیہ کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے خلیفہ پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا خدا کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حی ہے، یعنی کبھی نہیں مرے گا، جبکہ خلیفہ حی نہیں ہے، اور جب اس کی عمر پوری ہو جائے گی تو اس جہان سے کوچ کر جائے گا۔ خلیفہ اس تنقید سے پیچھے نہیں ہٹا اور کہا کہ حی زندہ ہونے سے مقصود ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کے ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی
ہی نہیں آئے گی۔ خداوند میں تبدیلی آتی ہے اور اس تبدیلی کو ہم موت کی صورت میں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری موت حقیقی موت نہیں ہے، بلکہ موت ایک ظاہری تبدیلی ہے۔ اور میں حی ہوں اور کبھی نہیں مروں گا۔ جو کچھ آپ کی نظر میں موت ہوگی وہ فقط میرے لباس میں تبدیلی ہوگی۔ مخالفوں نے کہا کہ خداوند تعالیٰ قادر ہے اور جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، پس خلیفہ کو بھی اس بات کا ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ وہ ہر کام کی قدرت رکھتا ہے۔ خلیفہ نے مخالفوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، چونکہ خداوند تعالیٰ عالم ہے اور اس نے ہر چیز کی پیشن گوئی کر دی ہے، اور جو کچھ انجام دینا چاہیے تھا وہ اس نے انجام دیا ہے، اور اب کوئی ایسا کام باقی نہیں رہا جسے انجام دینے کی ضرورت ہو، لہٰذا آج اور آئندہ خداوند تعالیٰ سے کوئی جدید کام نہیں دیکھا جائے گا، اور یہ کہ خداوند کسی ناممکن کام کو انجام نہیں دیتا اور کسی کو اس سے ناممکن کام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ خلیفہ سے کہا گیا کہ خداوند تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عالم ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور اگر خلیفہ خداوند ہے اور عالم بھی تو جو مسائل اس سے پوچھے جائیں ان کا جواب دے اور دوسری اقوام کی زبان میں گفتگو بھی کرے۔ خلیفہ نے کہا، خداوند کے عالم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا اس علم سے بھی واقف ہے جس تک ہر ایک کی رسائی ہو۔ خلیفہ بولا، شرعی اور عرفی مسائل کا جواب دینا اور دوسری قوموں کی زبان میں کلام کرنا انسانی علوم کا حصہ ہے، جبکہ خداوند کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ کا علم وہ ہے جس سے انسان آگاہ نہیں اور نہ ہی آگاہ ہو سکے گا۔ میرا رتبہ اس سے کہیں بلند ہے کہ تمہاری شرعی اور عرفی مسائل کا جواب دوں اور دوسری اقوام کی زبان سے گفتگو کروں۔ کہا گیا کہ خلیفہ خداوند ہے اور علوم الہی سے آگاہ، پس ان علوم میں سے کچھ ہمارے لیے ارشاد کرے تاکہ ہم ان علوم سے بہرہ مند ہو سکیں۔ خلیفہ نے کہا، انسانی کان خداوند کے علمی اسرار کو سننے کے لائق نہیں، اور انسانی عقل علوم الہی کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اگر میں اپنے علوم الہی کا ایک ذرہ آپ کے سامنے پڑھوں تو آپ سب لوگ ایک لمحے میں مر جائیں، لہٰذا کبھی اپنی زندگی میں ایسے علوم سے مستفید ہونے کی توقع نہ رکھنا۔ معتزلہ فرقہ کے مشائخ میں سے ایک کا نام ابو طالب محمد بن خویر تھا۔ کہا، اگر محبوب کی رفاقت میسر آئے تو جان قربان کرنے میں کیا مضائقہ ہے، اور اگر خداوند تعالیٰ اپنے علوم الہی میں سے کچھ حصہ مجھے سکھائے اور مجھے اس سے آگاہ کرے تو میں خوشی خوشی اپنی جان اس پر فدا کر دوں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو کوئی حقیقت پا لیتا ہے زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حقیقت اس قدر بڑی، مؤثر اور روشن ہوتی ہے کہ آدمی حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ خلیفہ کہنے لگا، اے محمد بن خویر، میں تیری درخواست قبول کرتا ہوں اور تجھے اپنے علم کا ایک حصہ لکھواؤں گا، لیکن یقین جان کہ تو مر جائے گا۔ محمد بن خویر ہر روز منتظر رہتا تھا کہ خلیفہ اسے بلوائے گا اور اپنے الہی علوم سے آگاہ کرے گا، لیکن الحکیم نے کبھی اس شخص کو حاضر ہونے کا حکم نہیں دیا، حتیٰ کہ محمد بن خویر کسی ناگہانی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ صبح جب خلیفہ کو اس کے مرنے کی اطلاع ملی تو الحکیم نے کہا، میں نے اس سے کہا تھا کہ انسانی جسم روح علم الہی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر میں اپنے علم کا تھوڑا سا حصہ اسے سکھاؤں تو وہ مر جائے گا، جبکہ وہ میرے علم الہی سے بہرہ مند ہونے پر مصر رہا، اور اسی اصرار کی وجہ سے اس نے جان دے دی۔ اس زمانے کے سادہ لوگوں نے خلیفہ کے قول پر یقین کر لیا، اس گروہ نے بھی جسے اس بات کا علم تھا کہ خلیفہ خدا نہیں ہے جو علم الہی رکھتا ہو، اس زمانے کے تقاضے کے پیش نظر اس طرح اظہار کیا جیسے انہیں خلیفہ کی باتوں کا یقین ہو۔ خلیفہ کے خدائی دعوے کے باوجود اس کی سلطنت میں بسنے والے شیعوں میں امام جعفر صادق کے مذہبی ثقافت کی روح حکم فرما تھی، اور ہم نے دیکھا کہ جعفری مذہب کی ثقافت کی خوبیوں میں سے ایک اظہار خیال کی آزادی تھی
اور کسی کو اس بات پر تکلیف نہیں پہنچائی تھی کہ وہ مذہبی مسائل کے بارے میں اظہار خیال کیوں کرتا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ جو شخص خدائی کا دعویٰ کرے نہیں چاہتا کہ لوگ اس پر تنقید کریں اور اسے خدائی کی دلیل طلب کریں، لیکن چونکہ شیعہ ابھی تک جعفری مذہب کی ثقافتی آزادی سے بہرہ مند تھے، لہٰذا الحکیم لوگوں کو تنقید کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ چنانچہ سابقہ روایت اسے لوگوں کی تنقید سننے سے مجبور کرتی تھی۔ محمد بن قویع کی موت کے بعد تنقید ختم نہیں ہوئی اور لوگوں نے الحکیم سے چاہا کہ مردے کو زندہ کرے، اور اس سے کہا گیا کہ خداوند اس بات پر قادر ہے کہ مردے کو زندگی بخشے اور خدا کے علاوہ کوئی بھی ایسی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر خلیفہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدائی پر ایمان لائیں تو اسے مردے کو زندہ کرنا ہوگا۔ جو لوگ خلیفہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھنے کے خواہشمند تھے، انہوں نے الحکیم سے ایک گھاس بیچنے والے کے باپ کو، جسے مرے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، زندہ کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس شخص کا باپ چونکہ مرتے وقت لوگوں پر ایسا حساب واضح نہیں کر سکا اور اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے اور قرض خواہوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا اگر خلیفہ اس مردے کو زندہ کر دے تو نہ صرف یہ کہ ہم خلیفہ کی خدائی قدرت کا مشاہدہ کر لیں گے بلکہ مذکورہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ مرنے والا زندہ ہونے کے بعد خود بتائے گا کہ کس سے اس نے قرض لینا ہے اور کس کو قرض دینا ہے۔ خلیفہ نے جستجو کی کہ اس گھاس بیچنے والے کی موت کے بعد اس کے بیٹے کے لیے کیا بچا ہے۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ گھاس بیچنے کی دکان کے علاوہ بیٹے کے لیے کچھ پونجی، شہر میں ایک مکان اور شہر کے باہر ایک باغ باقی بچا ہے، تو کہا کہ میں تو مردے زندہ کر سکتا ہوں، لیکن اس کا بیٹا اس کے زندہ ہونے پر خوش نہیں ہے، کیونکہ اگر باپ زندہ ہو جائے گا تو بیٹا 3 سال سے جس میراث پر بیٹھا ہے اسے وہ باپ کو واپس دینا پڑے گی۔ جب گھاس بیچنے والے نے یہ بات سنی تو اس بات سے خوف کھا کر کہ کہیں خلیفہ اس کے باپ کو زندہ نہ کر دے اور وہ حاصل شدہ میراث سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس نے باپ کے قرض خواہوں سے صلح کر لی، لیکن وہ لوگ جو خلیفہ کی قدرت دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے خلیفہ سے مردے کو زندہ کرنے پر اصرار کیا۔ جب الحکیم نے اپنے آپ کو دباؤ میں دیکھا تو کلام خدا کی غلط تفسیر بیان کی اور کہا کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ خدا نے آسمانی کتاب میں فرمایا ہے، وہ زندہ کو مردے سے خارج کرتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مسلمانوں کے اس عقیدے اور خدا کے قول کے مطابق خداوند تعالیٰ مسلسل زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکال سکتا ہے، لیکن الحکیم نے کہا خداوند کے اس قول کے مطابق کبھی خداوند زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور کبھی مردے سے زندہ کو، اور میں تمہاری تسلی کے لیے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہوں۔ تنقید کرنے والوں نے کہا یہ کام تو سارے قصائی روز انجام دیتے ہیں اور مرنے والی بھیڑوں کو زندہ بھیڑوں سے نکال دیتے ہیں۔ اگر خلیفہ حقیقی معنوں میں خداوند ہے تو اسے انسان یا کم از کم کسی حیوان کو بھی مرنے کے بعد زندہ کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے کہا کہ وہ یہ کام کسی خاص وقت پر کرے گا جس کا تعین بھی وہ خود کرے گا، لیکن چونکہ نقادوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اسی طرح خلیفہ سے خدائی دعوے ثابت کرنے پر مصر رہے تو الحکیم اس تنقید سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کی خاطر جعفری مذہب کی ثقافت میں بدعت وجود میں لایا، وہ یہ کہ مذہبی مسائل کے بارے میں آزاد بحث پر پابندی لگا دی۔ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ جعفری مذہب میں ہر طرح کی مذہبی بحث کی آزادی شیعہ مذہب کا بنیادی رکن اور اس کی تقویت کا باعث تھی۔ جو لوگ اعتراض کرتے تھے انہیں امام جعفر صادق اور ان کے بعد آپ کے شاگرد اور اس کے بعد ان کے دوسری اور تیسری نسل کے شاگرد جواب دیتے تھے۔ تمام شیعہ قلمرو میں کسی ایک بابصیرت انسان کو بھی مذہبی مسئلے پر اعتراض کرنے کی بنا پر اذیت نہیں پہنچائی جاتی تھی۔
الحکیم نے یہ آزادی چھین لی اور اس نے اپنے حکم کو شرعی حکم قرار دینے کے لیے کہا، جو کوئی خدا کا منکر ہے اور خدا کے کاموں پر اعتراض کرتا ہے وہ مرتد اور واجب القتل ہے، اور خداوند تعالیٰ کی ثبوتیہ اور سبیلیہ صفات کے بارے میں ہر قسم کی بحث منع ہے۔ یہ پہلا قدم تھا جو الحکیم نے جعفری مذہب کی ثقافت کی آزادی کو محدود کرنے کے لیے اٹھایا، اور اس کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ خدائی دعوے کرنے والے شخص کی صفات ثبوتیہ اور صفات سبیلیہ کے بارے میں بحث کرے۔ الحکیم کی یہ پابندی ان مسائل میں شامل ہو گئی جو خداوند تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ اور سبیلیہ سے متعلق تھیں۔ مختصر یہ کہ جو شیعہ الحکیم کی خلافت کی حدود میں رہ رہے تھے انہیں یہ حق حاصل تھا کہ توحید کے متعلق بحث کریں، البتہ صرف اسی صورت میں جب وہ الحکیم کے ہاں ملاتے ہوں اور اس کے دعوے کی تائید کرتے ہوں۔ لیکن لوگ مذہب شیعہ کے متعلق تمام مسائل کے بارے میں بحث کرنے کے لیے آزاد تھے، اور خلیفہ انہیں ان بحثوں پر آزار نہیں پہنچاتا تھا۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ حسن بن صبا نے دعویٰ کرنے سے پہلے الحکیم سے الہام لیا تھا وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ الحکیم کے خدائی دعوے کرنے اور حسن بن صبا کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر جانے کے درمیان 80 سال کا فاصلہ ہے۔ الحکیم نے 4 صدی ہجری کے آخر میں خدائی کا دعویٰ کیا، جبکہ حسن بن صبا 5ویں صدی ہجری کے نصف حصے دوران علم حاصل کرنے کے لیے مصر گیا، اور جب الموت میں منتقل ہوا تو خدائی دعویٰ نہیں کیا۔ اس نے الموت منتقل ہونے کے بعد پہلے چند سال مسلسل چلے میں گزارے، اور دوسرا یہ کہ جب حسن بن صبا تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر میں منتقل ہوا تو اس نے قدیم ایرانی تاریخ سے آگاہی حاصل کی۔ شاید قدیم ایرانی تاریخ سے آگاہی اس نے قدیم اسکندریہ کے علمی مکتب کی باقیات سے حاصل کی ہو۔ یہ مکتب جو کسی تعریف کا محتاج نہیں، اس نے قدیم یونان کے علم و ادب سے استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بن صبا نے الموت میں قیام کے بعد جو تحریک شروع کی وہ صرف مذہبی نہیں تھی بلکہ اس کا قومی پہلو بھی تھا۔ اس کا قومی پہلو بھی تھا۔ اس صورت میں جب الحکیم کے خدائی دعوے اور حسن بن صبا کی تحریک جو بعد میں وجود میں آئی ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور یہ بات قابل قبول نہیں کہ حسن بن صبا نے الحکیم سے الہام لیا تھا۔ سویڈن کے لونڈ یونیورسٹی میں مذہبی تاریخ کے شعبے کا استاد پروفیسر برین کہتا ہے کہ الموت کے اسماعیلی ایرانی تاریخ سے دلچسپی رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تحریک میں قومیت کا مسئلہ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنی مطالعے کو روک رہی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ صفحہ نمبر 210 سے ہم اپنے مطالعے کی شروعات کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔